ناصر ملک صاحب، کیا آپ کے خیال سے اس وقت سوچ بچار ہو رہی ہے نواز شریف کیمپ میں اور پیپلز پارٹی میں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ ضرور چلتا رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے آپ کو دوبارہ سے مرج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو جہاں جہاں اس کو گیپس نظر آتے ہیں وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کوئی بڑا اختلاف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ بحث بھی جاری ہے کہ ہمیں وفاق کی بجائے پنجاب کے اندر حکومت کی جو پاور شیئرنگ ہے اس میں چلے جانا چاہیے، جبکہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وفاق کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بن جائے. اب یہ بحث جو ہے اس کا فیصلہ بلاول بھٹو اور زرداری اور آصف علی زرداری صاحب نے کرنا ہے کہ کیا صرف پنجاب کی حد تک وہ کابینہ میں شامل ہوں گے یا وفاق کی سطح پہ بھی وہ بجٹ کے بعد، جیسے کہ پہلے یہ بات زیر غور تھی کہ بجٹ کے بعد وفاقی کابینہ کا پیپلز پارٹی حصہ بنے گی اور بلاول وزیر خارجہ ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ اس حوالے سے کس طرح آتا ہے. ایکچولی اس وقت بات ہو رہی ہے وہ بات ہے اس وقت حکومت، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور پی ایم ایل این بھی، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور تیسرا فریق اسٹیبلشمنٹ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ملک جن کا ذکر دورانی صاحب کر رہے تھے کہ عام آدمی کے مسائل بڑھتے ہیں سیاسی معاذرائی سے اور سیاسی چپلش سے، بہت عام آدمی کی مشکلات بڑھتی ہیں. لیکن اس وقت جو ایک پیج ہے، یہ ایک پیج اس لیے بھی ہے اور اس لیے ضروری بھی سمجھا جاتا ہے کہ سامنے پاکستان تحریک انصاف ہے جو یک وقت چیلنج کر رہی ہے اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو. اگر پی ٹی آئی اپنی سیاسی مخالف جماعتوں کو چیلنج کرنے تک محدود ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی بند کر دے، تو معاملات شاید کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی گرانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی گرانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تیار نہیں ہے. وہ کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جس کے نتیجے میں تحریک انصاف جو ہے دونوں کے اوپر غلبہ حاصل کر. رائٹ، سو بائی ڈی فیکٹو نظر یہ آ رہا ہے کہ ون پیج ہے ہی ہے. شروع سے خان صاحب کی جو بھی پالیسی تھی اس نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور ابھی بھی لگتا ہے کہ اکٹھا ہی رکھے گی، ون پیج ہی رہے گا. دیکھیں، جہاں تک صلح بھائی کا جو تجزیہ ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں اور نون کے بارے میں، اس سے تو میرا مکمل اتفاق ہے اور بڑا وہ جامع ان کی they want to save the government, they want to save each other and establishment and PMLN بھی ون پیج پر ہے. اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این کا جو ون پیج ہے یہ ویسا ہی ون پیج ہے جو ایک وقت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا. اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو زور سے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے پیج پہ گھسیٹنے کی کوشش کرتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عوام کے پیج سے ہٹ کے کسی سیاسی پارٹی کے پیج پہ آ کے بیٹھ جائے. اسٹیبلشمنٹ کی الٹیمیٹ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ایک غیر جانبدار، جو کہ سٹیٹمنٹس ان کی موجود ہیں، اور ایک پرو پبلک اینٹی کے طور کے اوپر عوام کے اندر اسٹیبلش کرنا پاتی ہے. لیکن سیاستدانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی باربرداری کے لیے استعمال کریں، اپنی سیاسی بقا کے لیے استعمال کریں، اور یہ تاثر بنا دیں کہ جی آج وہ میرے ساتھ ہیں، کل تمہارے ساتھ تھے، وہ آج تمہارے ساتھ نہیں ہے تو میرے ساتھ ہیں اس لیے میں رہوں گا. تو یہ جو ساتھ ہوتا ہے یہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں. لیکن جو ٹویٹس ہو رہی ہیں، جس قسم کا موقف پی ٹی آئی اپنا رہی ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا کہ ان کی طرف بھی اس وقت اگر پی ڈی ایم کی حکومت کا آبجیکٹو دیکھا جائے تو ان کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے، اور غالباً ہے بھی، کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی طرح سے لڑائی کرا دو. اور اگر پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی then they should face the music. اگر نہیں آ رہی تو دیکھیں، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی نہ اسٹیبلشمنٹ کسی سے بات کر رہی ہے، نہ وہ کرے گی، اور نہ ہی کرنا چاہیے. یہ بات میری طرف کلیئرٹی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا، میں نے یہ بھی پی ٹی آئی والوں کو کہا تھا کہ یہ آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے کہ ہم فلاں سے بات کریں گے؟ تمہارے پاس ایک ہی جگہ ہے جہاں کے آ کے تم نے بات کرنی ہے، وہ پارلیمنٹ ہے.
اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو جس میں پریزیڈنٹ، سینٹ اور قومی اسمبلی ہے، ان کو اس وقت آپ کو زیب نہیں دیتی. یہ سمجھ نہیں آئی پی ٹی آئی کو کیا آ گئی ہے؟ آئے گی کیوں نہیں آئے گی؟ کب سے آپ دیکھیں جو بھی غیر آئینی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ نون والے دیں گے تب بھی غیر آئینی ہوگی، پی ٹی آئی والے دیں گے تب. اگر پی ٹی آئی یہ کہے کہ ہم فوج سے بات کریں گے، غیر آئینی بات. میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ نہ ڈائیلاگ جی ایچ کیو میں ہوگا، نہ ڈائیلاگ امبیسی میں ہوگا، نہ ڈائیلاگ سپریم کورٹ میں ہوگا. ڈائیلاگ اگر ہوگا تو صرف اور صرف پارلیمنٹ میں ہوگا. سیاسی قوتوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت پریزیڈنٹ کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پہ گرفتار لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کریں، جو ہو سکتے ہیں. جو نہیں ہو سکتے ان کو تو کوئی نہیں رہا کرا سکتا. اور اس کے ساتھ ہی وہ غیر ضروری مقدمات جن میں سزائیں نہیں ہو سکتی یا ہو سکتی ان کو ختم کر کے ایک ملک کے اندر کولنگ ایفیکٹ پیدا کر کے تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کر کے بات چیت کی طرف آگے بڑھیں. رائٹ، سو مے بی دس کوڈ بی اے گرینڈ ڈائیلاگ اگر ایسا ہو ہی جائے. کہ نصر اللہ ملک صاحب کتنی سنجیدگی سے حکومت ان مذاکرات کو دیکھ رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ سب حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، درانی صاحب نے بھی ایگری کیا. تو یہ مذاکرات تو ان کی حکومت سے نکلنے کی ریسیپی ہوں گے. دوسری سائڈ کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرے، تو پھر وہ کیوں اس میں سنجیدہ ہوں گے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے فریہ ادریس صاحبہ کہ اس وقت گیونگ اینڈ پہ کون ہے؟ گیونگ اینڈ پہ حکومت ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ ہوگی؟ پی ٹی آئی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے. پی ٹی آئی کے لیڈر جیل میں ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت جیلوں میں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر ایک دباؤ اور ایک پریشر ہے. اور پی ٹی آئی اپنی اس جنگ سے اگر 2 قدم پیچھے نہیں ہٹتی تو پی ٹی آئی کے اوپر یہ دباؤ کم نہیں ہوگا. کسی نہ کسی اور طریقے سے یہ دباؤ ان کے اوپر آ جائے گا. درانی صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی بنیادی بات اور درست بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے مابین ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور یہی راستہ ہے. لیکن اس کے لیے تحریک انصاف کو کچھ چیزوں سے سبق سیکھنا ہوگا جو آج کے دن تک تحریک انصاف سبق سیکھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ بنگلہ دیش کا معاملہ جس طریقے سے اٹھایا گیا، جس طریقے سے کمپین چلائی گئی اور جس طریقے سے اس کے بعد اس ویڈیو سے انکار بھی نہیں کیا گیا، اقرار بھی نہیں کیا گیا. یہ کہا گیا میں نے ویڈیو نہیں دیکھی لیکن ٹویٹر اکاؤنٹ میرا ہے، اگر میں دیکھتا تو میں اس میں ایمنٹ کر لیتا. اب دیکھیں اس کے بعد سے ایک طوفان بدتمیزی شروع کر دیا گیا اور جس طریقے سے کمپین چلائی جا رہی ہے. کرکٹ ٹیم ہاری ہے تو مجھے ایک بات بتائیے، سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو سوشل میڈیا کے ان کے رسپانسیبل لوگ ہیں، جس طریقے سے وہ فوج کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، یہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا. میں آج بڑی ذمہ داری سے ایک بات آپ کے پروگرام میں شیئر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب 9 مئی کی گرفتاریاں ہوئی تو بہت زیادہ کہا گیا کہ بھائی لوگ بچے ہیں، کم سن بچے ہیں، طالب علم ہیں، خواتین ہیں. اس وقت فوج کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک فہرست بنا کے تمام خواتین کو، تمام بچوں کو، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ بچوں کو جو ہے ان مقدمات سے عام معافی کے ذریعے نکال دیا جائے. لیکن ہوا کیا؟ اس کے فوری بعد جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ایک کمپین کا آغاز کر دیا اور پوری قوم کو فوج کے خلاف لا کھڑا کرنے کی ایک ایسی مہم کا شروع کر دی جس کے نتیجے میں دوریاں اور بڑھ گئی. اوکے، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے انفارمیشن دی ہے نصر اللہ صاحب. بجائے اس بات کے پی ٹی آئی اس بات کو سمجھتی کہ پی ٹی آئی کی لڑائی فوج کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کیا پی ٹی آئی نے اس بارے میں کبھی اپنا کوئی واضح موقف دیا کہ ہم ان کی جو ٹویٹس ہیں یا ان کی سوشل میڈیا جو مہم ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک آدھ بیان دے دینا کہ جی ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی فوج کے خلاف ایک پوری بھرپور کمپین چلانا. میں سمجھتا ہوں فوج کو اپنے آئینی ٹھیک ہے. اگر اجازت ہے بالکل ریپ اپ کرنے کا ٹائم ہے. درانی صاحب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ اسٹینڈ سٹل پوائنٹ ہے، اس پہ پھر آگے کیسے بڑھیں گے. میں بتا سکتی ہوں آپ کو جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سی لوگ اس وقت بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں جو کہ شدید انکمفرٹیبل ہیں یہ ٹویٹ والے معاملے پر، دیگر معاملات پر. سو ایک سپلٹ ہے پارٹی کے. جو انکمفرٹیبل ہیں وہی پی ٹی آئی ہیں، جو کمفرٹیبل ہیں یا جو اس کنفرنٹریشن کو بڑھا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کا کام تو نہیں کر رہے، وہ کسی اور کا کر رہے ہیں. دیکھیں جی اس وقت آپ کو ایک دور رہا ہے
نون کا بہت کچھ بولتی تھی، لیکن ہمیں پتا تھا کہ وہ بولنا ایک وقتی غصہ ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے، اس کے ڈونٹ مین اٹ. اسی طرح آج بھی عمران خان سے زیادہ ایک پیج پہ کون رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ جتنا آج شہباز صاحب ہیں اس سے زیادہ عمران خان صاحب تھے. کل کو پھر وہ ہو سکتے ہیں. بات یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں مشکل لگتا ہے؟ کوئی وہ یہ بھی مشکل نہیں تھا. میاں صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا. کون سی بنگلہ دیش والی بات ہے جو آج کہی جا رہی تھی اور میاں صاحب نے نہیں کہی تھی؟ باتیں یہ ہاں دیکھیں بات یہ لوگ تو فل بوائل پہ جاتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تھوڑا اپنا انداز کا فرق ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایشوز نہیں ہے اس وقت کے. اس وقت کا ایشو جو ہے پاکستان کی اکانومی ہے. آپ دیکھیں چائنا کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں سعودیہ کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں پاکستان کے سارے دوست ممالک کیا کہہ رہے ہیں، IMF کیا کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے، EU کیا کہہ رہا ہے، یورپ کیا کہہ رہا ہے. سب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ، اور یہ بات PTI کو بھی سمجھنی چاہیے اور PDM کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اس وقت وہ اپنے اکاؤنٹ میں آپٹیمسٹک نہیں ہوں. یہ کمپلشن ہے، ورنہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ زلزلے کا شکار ہو جائے گا. میں حادثے کا نہیں، میں یہ وہ نجم سیٹھی والا زلزلہ ہے. زلزلہ وہ ہوتا ہے، بھی ایک زلزلہ پیش. اچھا زلزلہ میرا تو اپنا زلزلہ ہے. زلزلہ وہ ہوتا ہے جس زلزلے کا ہر کوئی شکار بنتا ہے. دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو یا انڈیزائریبل ایکٹ ہو، جو بھی ہوگا وہ اس کے نتیجے میں پوری قوم کا نقصان ہوگا، ہر سیاستدان کا نقصان ہوگا، ہر ملک کے شہری کا نقصان. رائٹ، مجھے بالکل ریپ اپ کرنا ہے، بٹ از دس اے پاسبلٹی ملک صاحب کہ یہ ہو سکتا ہے زلزلہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے مابین دنیا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو کیفیت آج ہے، یہ 76 سالہ تاریخ میں کسی نے ایسی جو ہے وہ بغاوت کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے. رائٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ it's entirely possible. Both of you are agreeing to that. آپ بھی سب لا رہے ہیں ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. سیاستدان فہیم ہو کے مسئلوں کو ریزالو کریں گے اور پارلیمنٹ میں جا کے آپس میں محبت سے بیٹھیں گے. ہم دوسروں کے اس وقت دشمن جو ہمیں لگ رہا ہے، حقیقت میں وہ دشمن نہیں ہے. ہمارا دشمن غربت ہے، ہمارا دشمن ملک کی محکومی ہے، کمزوری ہے، دہشت گردی ہے، جس کا جب پولیٹیکل کنفرنٹریشن بڑھتی ہے اس ملک میں دہشت گردی. ٹھیک ہے، سو آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپٹیمسٹک اپروچ اپنائی ہے، اینڈ دین آئی کین سے دین وی ول آل لیو ہیپیلی آفٹر.